شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. صدق اللہ العظیم. میرا محترم بھائیو بزرگو، اوپر بات تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ وہ بندہ ہے جس پر جادو کر دیا گیا ہے، اور پھر کبھی کچھ کہتے تھے کبھی کچھ کہتے تھے، تو گویا کہ آپ کی رسالت کا انکار. آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسالت کے انکار کے ساتھ یہ قیامت کے بھی منکر ہیں، بعث بعد الموت کے منکر ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے. چنانچہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم مٹی میں رل مل جائیں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، تو کیا ان کو دوبارہ بھی زندہ کیا جا سکتا ہے؟ یحیی العظام وہی رمیم، کہ بالکل بوسیدہ ہو چکی ہیں دوبارہ زندہ ہوں گی؟ تو اللہ نے سورہ یاسین میں بھی جواب دیا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہ وہ ذات تمہیں دوبارہ زندہ کرے گی جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا. پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے، بنی ہوئی پر دوبارہ بنانا آسان ہے. نمونہ بنانا مشکل ہے، نمونہ بن گیا تو اس کے بعد پھر دماغ میں انسان کے بھی بیٹھ جاتا ہے، جتنا چاہے اس سے عادت بنا لے. تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کا ایک بار نمونہ بنا دیا، دوبارہ انسان کے ختم ہونے کے بعد اسی جیسا بنا لینا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. اور پھر اللہ کا مسئلہ تو کن کا ہے، بنانے کا مسئلہ ہے نہیں کہ اللہ ہاتھ سے بناوے گا. وہاں تو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب کسی چیز کا ارادہ کیا کن کہا اور ہو گیا. کن کہنے میں ہمیں دیر لگ سکتی ہے، اللہ کو کسی چیز کے وجود دینے میں اتنی بھی دیر نہیں لگتی. تو کہتے تھے وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، اور کہتے ہیں کیا جب ہو جائیں گے ہڈیاں اور وہ بھی چورا چورا، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، پھر اٹھیں گے خلقاً جدیدہ، نئے بن کر کے، اثر نو دوبارہ میں بنایا جائے گا. یہ تو عجیب بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، نبی جی آپ فرما دیجئے تم ہو جاؤ پتھر یا لوہا تو بھی تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. ہڈی پر دوبارہ گوشت لگانا آسان ہے، اس لیے کہ اس میں پہلے زندگی تھی، دوبارہ زندگی لائی جا سکتی. لیکن لوہا اور پتھر، ان میں تو زندگی ہے ہی نہیں. اللہ کہتا ہے مان لو تم لوہا ہو جاؤ، پتھر ہو جاؤ تو بھی میں تمہیں دوبارہ زندہ کر دوں. او خلقا مما یکبر فی صدورکم،
یا کوئی خلقت جس کو مشکل سمجھو اپنے جی میں، یعنی کوئی ایسی مخلوق تم سمجھ لو کہ جس مخلوق کو تم بنانا سب سے مشکل سمجھتے ہو، وہ بن جاؤ تم مر کے۔ اللہ کہتا میرے لیے دوبارہ زندہ کرنا پھر بھی مشکل ہے۔ تم سوچ لو کون سی مخلوق سب سے زیادہ مشکل ہے بنانا، اور مان لو تم وہی بن جاؤ، پھر بھی ہم تمہیں دوبارہ انسان بنا دیں گے اور اکٹھا کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جب سور پھونکے گا تو قرآن کہہ رہا ہے سور پھونکتے ہی سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ الی ربہم ینسلون، اپنے رب کی طرف سب کے سب چل پڑیں گے۔ ایسے مٹی میں سے نکلیں گے انسان جیسے کہ بارش کے بعد میں پودا نکلتا ہے، ایسے اگ رہے ہوں گے زمین سے اور نکلتے چلے جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرما رہا یوم یدعو الداعی لا عوج لہ، بلانے والے کی پکار پر سیدھے چلیں گے، ٹیڑھے بھی نہ ہوں گے۔ وخشعت الاصوات، آوازیں سب کی پست ہو جائیں گی۔ تو فرمایا فسیقولون من یعیدنا، پھر اب کہیں گے کون لوٹا کر لائے گا ہم کو، کہ ہم پتھر بن گئے، لوہا بن گئے، یا کوئی اور مخلوق بن گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے قل الذی فطرکم اول مرہ، کہہ دیجیے جس نے پیدا کیا تم کو پہلی بار، وہی رب تمہیں دوبارہ بھی زندہ کرے گا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، پھر اب مٹکائیں گے تیری طرف اپنے سر اور کہیں گے کب ہوگا یہ؟ کہ چلو تم کہہ رہے ہو تو مان لیتے ہیں دوبارہ ہم زندہ ہوں گے، لیکن ذرا یہ تو بتاؤ جی یہ ہوگا کب؟ کب یہ واقعہ پیش آئے گا؟ دوبارہ زندگی کس وقت ہوگی؟ تو ظاہر ہے قیامت کا وقت تو کسی نبی مقرب کو یا فرشتے کو بھی پتہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قل عسى ان يكون قریبا، کہہ دو قریبی آنے والا ہے، دور نہیں ہے۔ اور یہ لفظ قرآن نے کب کہا ہے؟ 1400 سال پہلے، بلکہ اب تو 1450 سال ہو گئے۔ تب کہا تھا کہ قریب ہے، تو اب کتنا قریب ہو گیا؟ اب تو بالکل ہی قریب ہو گیا ہے۔ مہدی کے ظہور کی علامتیں بھی کیا ہو چکی ہیں؟ ظاہر ہو چکی ہیں۔ خروج دجال قریب ہے، تو اب تو کیا ہے، بس آج کل پہ اٹکا ہوا ہے معاملہ، کب اعلان ہو جائے کچھ نہیں معلوم۔ تو اس لیے تیاری رکھے آدمی، اور اپنی دعاؤں میں خاص طور سے اس دعا کا اہتمام کرے کہ اللہ ہمیں مہدی کی فوج میں شامل کر، یا ہماری نسل کو دجال کی فوج میں شامل نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ اکثریت میں دجال کے ساتھ مسلمانوں کی ہوگی، جی، اور ماڈرن مسلمانوں کی، جو ماڈرن مسلمان ہیں وہ سب دجال کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ وہ سب کچھ دکھا رہا ہوگا، سارے کرتب دکھائے گا، جادوگر ہوگا وہ۔ اس کے بعد جس کو چاہے فقیر کرے گا، جسے چاہے گا مالدار کرے گا، جہاں چاہے گا بارش برسائے گا، جہاں چاہے گا زمین کو اگا دے گا، جہاں چاہے گا بادل آئیں گے، جہاں چاہے گا دھوپ ہوگی، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو لوگ کہیں گے کہ یہی خدا ہے، خدا کے پاس اور گہری سب چیزیں، اس کے بعد جنت بھی اس کے بعد، جہنم بھی اس کے بعد، باغات بھی اس کے بعد۔ تو جتنے ماڈرن ہوں گے کہ جی ملا صاحب بکرے ہیں، بکواس ہے، یہی ہے خدا، آ گیا دنیا میں، تو مان جائیں گے سارے کے سارے۔ جبکہ آقا نے کیا فرمایا؟ پیشانی پہ صاف لکھا ہوگا کافر، صاف لکھا ہوگا۔ ایمان والے پڑھ لیں گے، لیکن جو حقیقی ایمان والے ہوں گے، اور جو ماڈرن ہوں گے فیشن زدہ، اور سب کے سب اس کی ہاں میں ہاں ملا کے ساتھ ہو جائیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ سب سے خطرناک فتنہ ہے جو اس امت پر آئے گا دجال کی شکل میں۔
اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرے زمانے میں نکل آیا تو انا حجیج ہوں، میں مقابلہ کروں گا، اور اگر میرے بعد آیا تو ہر آدمی تم میں سے اس کا مقابلہ کرے۔ اور پھر آپ نے علامت بتا دی کہ ایک آنکھ اس کی سپاٹ ہوگی، ایک اوپر کو ابھری ہوئی ہوگی، پیشانی پہ کافر لکھا ہوا ہوگا، اور اس کی جنت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم جنت ہوگی۔ جو اس کی جہنم میں جائے گا وہ جنت میں، جو اس کی جنت میں جائے گا وہ جہنم میں۔ ہاں انسان ہے، وہ انسان ہے، یہودی ہے، یہودی النسل ہے، اس لیے یہودی اس کو کہتے ہیں مسیح نجات دہندہ۔ ادھر میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہا گیا، ادھر دجال کو بھی مسیح کہا گیا۔ یہ مسیح حق ہے، وہ مسیح باطل ہے۔ تو یہودی تو باقاعدہ انتظار کر رہے ہیں اس کا، اور کہہ رہے ہیں کہ وہ مسیح موعود آنے والے ہیں، ہمارے نجات دہندہ، اور جیت ہماری ہوگی ساری کی ساری۔ بدماش اپنی بدماشی پہ کیا ہے؟ تلے ہوئے۔ آپ دیکھو جہاں پر اللہ کے نبی نے فرمایا دجال کو باب لد پہ مارا جائے گا، لد پورا شہر ہے، تو باب لد پر انہوں نے جس جگہ مارا جائے گا وہ طے ہے، متعین، انہوں نے ایئرپورٹ بنا دیا، یہودیوں نے بہت بڑا ایئرپورٹ بنایا ہے کہ جب دجال یہاں آئے گا عیسیٰ علیہ السلام مارنے آئیں گے، حملے توڑ جائیں گے۔ یعنی ان بدماشوں کو پتہ ہے یہ دن آنا ہے، شامت آنا ہے، لیکن جتنی بھی بدماشی ہو سکتی ہے، مکاری، وہ اپنی پوری کریں۔ تو وہ پوری تیاری کر چکے ہیں۔ دمشق کی جامع مسجد بیچ شہر میں تھی اور چاروں طرف سے گھری ہوئی تھی، اور پہلا مارکا وہاں ہونا ہے دمشق کی جامع مسجد میں، وہیں سارے دنیا کے مسلمان جمع ہوں گے۔ اب حکومت وقت نے کیا کیا؟ پوری آبادی وہاں کی ختم کر دی اور صحن بنا دیا مسجد۔ اللہ انتظام کر رہا ہے، اللہ انتظام کر رہا ہے باطل کو مٹانے کا۔ تو فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ، کہیں گے کب آئے گی قیامت؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، تو کہہ دے شاید نزدیک ہی ہوگا۔ آپ نے فرمایا بڑی قیامت کی نشانیوں میں سے میں بھی ایک ہوں، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میری ہی امت پر کیا ہے؟ قیامت آئے گی، قیامت کی ساری علامتیں ظاہر ہوں گی، اور جو سور پھونکا جائے گا اس وقت میں کوئی مسلمان نہیں ہوگا، سارے کافر ہوں گے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلائے گا ٹھنڈی، وہ ہوا ہر مسلمان کے نتھنے میں پہنچے گی، چاہے وہ کسی غار میں ہوگا جو ایمان والا ہوگا حقیقت میں، اور وہ ہوا کی بو سونگھ کر کے تمام ایمان والے مر جائیں گے، ختم۔ اب صرف کافر محض رہ جائیں گے، ان پر قیامت آئے گی، اہل ایمان پہ نہیں۔ تو فرما دیجیے عسیٰ ان یکون قریبا، شاید وہ قریب ہی ہو۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدی، جس دن تم کو پکارے گا پکارنے والا، پھر چلے آؤ گے اس کی تعریف کرتے ہوئے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر آدمی کو اس کے اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، فلاں ابن فلاں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اچھے نام رکھو، خراب نام رکھو، اس لیے کہ قیامت کے دن بھی تمہیں انہی ناموں سے پکارا جائے گا جو تم نے نام اپنے رکھے ہیں تمہارے ماں باپ نے۔ تو آدمی کو قیامت کے دن بھی نام کے ساتھ ہی بلایا جائے گا، تو اگر کسی کا نام محمد ہے، احمد ہے، تو اس نام سے پکارا جائے گا۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں لکھی ایک روایت کہ جب اللہ فرمائے گا محمد، تو اللہ کے نبی ہوں گے، تو جتنے بھی محمد نام کے ہوں گے سب پہنچ جائیں گے۔ تو اللہ فرمائے گا میں نے اپنے محبوب کو بلایا تھا کہ جی ہمیں نہ پتا، ہمارا نام بھی محمد ہے، ہم سب بھی آ گئے۔ تو فرمایا اس نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کو معاف فرما دے۔ تو اس لیے نام کیا رکھے؟ ماڈرن نام نہیں رکھے کہ لوگ کیا ڈھونڈتے ماڈرن، جناب پپو، گڈو، ٹیٹو، نیٹو، سیٹو اور شیلی، شلپی، فلاں فلاں فلاں، یہ سب بکواس قسم کے نام۔ اچھے نام رکھے تاکہ قیامت میں بھی اچھے ناموں سے کیا ہے؟ پکارا جائے۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جناب نام کیا ہو؟ ایسا ہو جو خاندان میں نہ ہو،
تو ایٹم بم رکھ دو، کسی نے نہیں رکھا ہوگا، شیطان رکھو، فرعون رکھو، دجال رکھو، کسی نے نہیں رکھا ہو، نہیں تو یہی ملیں گے پھر۔ بھئی پرانے نام رکھو جو برکتی ہیں، انبیاء کے نام ہیں، صحابہ کے نام ہیں، جن کے نام کے ساتھ برکت نتھی کر دی اللہ تعالیٰ نے، ان ناموں کو رکھا جائے۔ تو فرمایا قیامت میں انہی ناموں سے تمہیں پکارا جائے گا، فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِي، تو تم لبیک کہو گے، چلے آؤ گے اللہ کی پکار پر تعریف کرتے ہوئے۔ تو قیامت کے دن تمام کافر، تمام مسلمان جب اٹھیں گے تو سبحانک و بحمدک کہتے ہوئے اٹھیں گے، کافر بھی سبحانک و بحمدک، لیکن اس وقت کا ان کا یہ تسبیح پڑھنا کام نہیں دے گا، اس لیے کہ وہ تمام مناظر کو دیکھنے کے بعد کہہ رہے ہوں گے، تب کیا نتیجہ ہے، اس لیے کہ ایمان تو غیب کا نام ہے، یہ اس وقت اٹھیں گے تب کہیں گے، اس کے بعد پھر توفیق نہیں ہوگی انہیں کہنے کی۔ اہل ایمان جو ہوں گے وہ حشر میں بھی اور جنت میں بھی اللہ کی تسبیح کریں گے، جنت میں بھی۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو کیا ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، یہ آخری پکار ان کی کیا ہوگی، الحمدللہ رب العالمین۔ جنت میں پہنچیں گے تو فرمایا یلہمون التسبیح والتمحید والتحمید کما یلہمون النفس، ایسے ان کی زبانوں سے الحمدللہ سبحان اللہ نکلے گا جیسے ہمارے سانس نکل رہی ہے، سانس کے ساتھ میں خود بخود نکل رہا ہے۔ تو سب تسبیح پڑھتے ہوئے اللہ کی پکار پر لبیک کہیں گے۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور اٹکل کرو گے کہ دیر نہیں لگی تم کو مگر تھوڑی سی، یعنی قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تو اللہ پوچھے گا بھائی کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اور جی کتنا دنیا میں رہ کے آئے، تو کیا کہیں گے، لبثنا یوماً او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، فاسأل العادین، اللہ ہمیں گنتی آتی نہیں، گننے والوں سے پوچھنا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے اِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا، کہ سب سے زیادہ جو بوجھ بجکڑ ہوگا، سمجھدار جس کو سمجھا جائے گا، وہ کہے گا جی بس ایک ہی دن رکے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ ایسا ہوش ربا دن ہوگا، اوسان آدمی کے خطا ہو جائیں گے، سب بھول جائے گا کتنے دن رہا، اور ظاہر ہے کہ 50,000 سال کے دن کے مقابلے میں ہمارا دنیا میں رہنا ایک دن بھی نہیں ہے، ایک دن بھی نہیں، اس لیے کہے گا کہ ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم رہے۔ اللہ ہم سب کی قیامت کے دن حفاظت فرمائے، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہم۔